بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم۔ پچھلی آیت میں قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مومن صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ مومن وہ ہیں جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ میں نے جمعے کی تقریر کے آخر میں یہ بات عرض کی تھی کہ دین میں بہت ساری باتیں وہ ہیں جو وقتی ضرورت کی وجہ سے کی گئی، ان کو آج بھی دین میں باقی رکھا گیا تاکہ ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنا آئے، تاکہ ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنا آئے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہی مومن ہیں۔ پھر آگے قرآن کریم نے ایمان والوں کی مزید کچھ نشانیاں بتائی۔ لیکن بھائی یہاں ذرا ایک بات ذہن میں رکھیے، بعض باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں، الفاظ مشہور ہوتے ہیں، ہم ہر وقت ان کو کہتے سنتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اہمیت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جو باتیں ہم میں مشہور ہوتی ہیں وہ ہوتی اتنی زیادہ اہم ہیں کہ ان کے بغیر انسان بالکل ناقص رہتا ہے۔ اس آیت میں بظاہر باتیں بہت عام سی ہیں جو ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن ان باتوں پر عمل کرنے سے مسلمان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کلمہ حصر سے اس کو شروع کیا، انما، یوں بھی کہہ سکتے ہیں صرف مومن وہ لوگ ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں حقیقی مومن وہ ہیں، اصل میں مومن وہ ہیں، صحیح معنی میں مومن کہنے، ایمان والے کہلانے کے حقدار وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اذا ذکر اللہ پڑھی جاتی ہیں، جس وقت وہ سنتے ہیں اللہ کے ذکر کو، وجلت قلوبہم تو ان کے دل لرز جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کے کانوں میں پڑتی ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم تو وہ کانپ جاتے ہیں، ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ لرز جاتے ہیں، وہ کانپ جاتے ہیں، وہ ہل جاتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اپنے رب کی عظمت، اپنے رب کا احترام، اپنے رب سے محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب بھی کہیں اللہ کا ذکر، اللہ کی صفات کا ذکر، کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا حکم اور ذکر اور احکام آتے ہیں،
وہ فوراً ان کے جسم پر ایک کیفیت آ جاتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے، ہنس کھیل رہے ہوتے اپنی روٹین کی زندگی، جیسے ہی آذان ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے یوں اٹھ کر چلے جاتے جیسے اجنبی ہوں، ہمیں جانتے ہی نہیں، ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ جس وقت مؤذن یہ کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کی وہ ہستی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتی ہے، اور بھائی جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے اس کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کے عظمت اور رعب کا اتنا ہی اثر پڑتا ہے، اتنا ہی کیا کرتا ہے؟ اثر پڑتا ہے۔ ہم نے کتابوں میں ایسے اللہ کے ولیوں کے بہت سارے واقعات پڑھے کہ جس وقت بیت اللہ کے طواف کے لیے حاضر ہوئے، بیت اللہ کا جلال اور تجلی اتنی کہ بیت اللہ کی طرف نظر بھر کے بھی دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکے پورے طواف میں۔ ان پر اس گھر کی عظمت اتنی غالب آئی، اس کا رعب اتنا غالب آیا۔ اس لیے پہلی بات یہ فرمائی الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے سامنے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم پر جرجری آ جاتی، ایک کیفیت آ جاتی کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں؟ میں اللہ کا نام۔ اگر بھائی اس کیفیت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے، دیکھیے پھر دلوں کے زنگ کس طرح اترتے، دیکھیے پھر روحانیت کس طرح پیدا ہوتی، آپ دیکھیے پھر عبادت میں لذت اور مٹھاس کس طرح آتی۔ ہم تو وہ ڈھول کی طرح جو خود بج کے پورے محلے کو جگا دیتا ہے، لیکن خود اس کو کوئی کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں یہی کیفیتیں، ہمارے یہاں یہی کیفیتیں کہ ہمیں خود احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اس لیے بھائی اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم کو جب وہ سنتے، دین کی بات کو جب وہ سنتے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو رہی، ہمارے ایمان میں مضبوطی ہو رہی، ہمارے ایمان میں نکھار پیدا ہو رہا ہے، یعنی وہ مسلسل تربیت کے مراحل میں رہتے۔ بھائی میری بات پر ذرا غور کرنا، ایسا نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ دیکھو میں 10 سال پہلے جس کیفیت اور جہاں روحانیت کے اعتبار سے کھڑا تھا، 10 سال کے بعد بھی وہی کھڑا ہوں؟ نہیں، یہ پھر میری عبادتیں ساری کمزور ہیں، میری عبادتیں بھائی کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ مومن ہمیشہ ارتقاء، وہ دیکھتا ہے کہ میں جیسے موت کے قریب جا رہا ہوں، میری عمر ڈھل رہی ہے، اس کو یہ محسوس ہو کہ الحمدللہ میری نماز ترقی پذیر ہے، میری نماز روحانیت کے اعتبار سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ سے عرض کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں کھڑے ہو کر یہی فرماتے تھے، اہدنا الصراط بھائی اللہ کے نبی ہدایت یافتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کا روزہ رکھ رہے، قرآن کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام، ہم نے روزے فرض کیے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ بھی کامل نہیں ہوا، کیا آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں؟ آپ کا تو تقویٰ کامل ہو گیا، آپ نہ رکھیں، لیکن آپ بھی رکھ رہے، کیوں؟ میں نے سب سے پہلے یہ بات علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی تفسیر حقانی میں بہت سال پہلے، چھوٹی عمر تھی اس وقت، سب سے پہلے یہ بات دیکھی کہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی جس مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہے
وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کن کن مقامات پر ترقی کر چکا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے مزید آگے کہاں جانا ہے۔ نبی جس روحانیت کے اونچے سے اونچے مقام پر فائز ہوتا ہے وہ اپنے مقامات کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اسی لیے غزوہ بدر میں ایک اونٹ پر سواری کے لیے 3 افراد، احد تبوک میں 10 افراد۔ حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں احد جس وقت ہم تبوک کے لیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم 9 ساتھی شریک تھے اللہ کے نبی کی سواری میں، باری باری سب نے سفر کرنا تھا۔ ہم 9 کے 9 نے اللہ کے حبیب سے عرض کیا، اللہ کے حبیب ہم 9 کے 9 کی دلی تمنا ہے، راضی نہیں، ہماری دلی تمنا ہے کہ آپ مسلسل سواری کریں اور ہم پیدل چلیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ ہم نے جب اصرار کیا تو اللہ کے نبی جلال میں آ کے فرمایا تم میں کون ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ کی بندگی کا محتاج ہے؟ بھائی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے امام، آج کا بدبخت پیر تو تم میں سے کون ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ کی بندگی کا، یعنی آپ علیہ السلام نے خود فرمایا میں اللہ کے اس عبادت کے ذریعے میں اللہ کے قرب کا محتاج ہوں۔ اللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ہماری عمر 100 کی جگہ 500 سال بھی ہو جائے اور ہمیں نماز پڑھتے ہوئے صدی بھی ہو جائے، ہم پھر بھی نماز کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے پہلے دن محتاج ہیں، چونکہ ہمیں اللہ کی بندگی کے مقامات طے کرنے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمائے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیاتُهُ، اللہ کی آیات، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ترقی دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک دن ایک صحابی کو آواز دے کے کہا آؤ ذرا بیٹھ کر اپنے ایمان کو ترقی دیں، آؤ ذرا بیٹھ کر اپنے ایمان کو بھائی کیا دیں، ترقی دیں۔ تو مجھے کچھ اللہ کا کلام سناؤ، میں کچھ آپ کو سناتا ہوں، آپ کے سنانے سے میرے ایمان کو ترقی ملے گی۔ جیسے میں اب درس دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میرے بولنے سے آپ کے ایمان کو ترقی مل رہی ہے، آپ کے سننے سے میرے ایمان کو طاقت مل رہی ہے، آپ کے سننے سے میرے ایمان کو طاقت مل رہی ہے۔ اس لیے فرمایا جب بھی ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، نظروں سے کوئی بات اوجھل ہو دوبارہ آ جاتی ہے، وہ دوبارہ اپنی تجدید کرتے ہیں، بھولے ہوئے سبق کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھائی ہر روز ہوتا، میرے ساتھ تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ ایک مشہور حدیث ہے، نظروں سے اوجھل ہے، اب زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس حدیث کی بہت ضرورت ہے، اچانک کتاب کھولی وہ حدیث سامنے آ گئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں اس حدیث سے طاقت دی اور اللہ تعالیٰ نے مدد دی۔ یہ ہے ایمان کا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھائی کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جملہ چھوٹا سا ہے، مشہور ہے، لیکن یہ کیفیت بھائی زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں اور آپ ہر وقت اندیشے، خطرے، فکریں، سوچیں، پریشانیاں، الجھنیں، اس زمین پر بسنے والا کوئی بندہ ایسا نہیں جو خطرات و خدشات کا شکار نہ ہو۔ کسی کو اولاد کی پریشانیاں، کسی کو کاروبار کی پریشانی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، گھر میں کوئی اہل و عیال میں سے کوئی بیمار ہے اس کی پریشانی، سارے ٹھیک ہیں خود پریشان ہیں۔ کیوں بھائی یہ رہتا کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر کسی کی زندگی میں پتہ نہیں کتنی کتنی حاجتیں اور ضرورتیں۔ یہ ان حالات میں کہ جناب ہر وقت تدبیروں کے ہی پیچھے نہ پڑے رہو، اپنے اللہ پر بھروسہ بھی کرو، کچھ باتیں اللہ پر چھوڑو، اللہ وہ حلیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، وہ تمہیں خود ان مراحل سے گزار دے گی۔ باقی یہ تو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہی ہے
کہ توکل کا معنی ہے صحیح تدبیر کر کے اللہ پر اعتماد کرنا. بس تدبیر اختیار کرو، پھر اس تدبیر کی پوجا نہ کرو، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹو، اس پر کوئی اعتماد نہ کرو. گاڑی خریدنے کی پیسے ہیں لیکن بس پیسے ہیں لیکن بھروسہ کس پر؟ اللہ پر. بھروسہ اللہ پر. جب گاڑی خریدتے وقت اللہ پر بھروسہ ہوگا انشاءاللہ اس گاڑی کی وجہ سے کبھی بھی تکلیف دیکھنی نہیں پڑے گی. کہیں اولاد کا رشتہ کرنا ہے، ظاہری جانچ پڑتال کر لی ہے، کرنی بھی چاہیے، شریعت کا حکم ہے. عمروں کو بھی دیکھ لیا ہے، تعلیم کو بھی دیکھ لیا ہے، لوگوں کو بھی دیکھ لیا ہے، ظاہری اسباب اختیار کر لیا، جو کچھ بس میں تھا وہ کر لیا ہے. اور بھائی اب بھی خطرات رہتے ہیں، اب بھی خطرات رہتے ہیں، خصوصاً بیٹیوں والوں کو پھر بھی پریشانی رہتی ہے. تو فرمایا اسباب اختیار کرنے کے بعد اب بھروسہ کس پر کرو؟ اب اللہ پر کرو. اب اللہ پر کرو ہر حال. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور اپنے قرآن نے بہت ساری جگہ یہ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اپنے اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام رکھتے ہیں، جماعت کے ساتھ صف اول میں پڑھتے ہیں، نماز کو ٹالتے نہیں ہیں، وضو اچھی طرح کرتے ہیں. ان کی زندگی کی تمام مصروفیتیں تابع ہوتی ہیں بھائی کس کے؟ نماز کے. اگر ان کو یہاں سے اسلام آباد بھی جانا ہے اس پر بھی نظر ہے کہ نماز کہاں پڑھیں گے، نماز کیا اہتمام سے. ایک ہے چلو ٹائم آئے گا کہیں پڑھ ہی لیں گے، جیسے کیسے جماعت مل گئی پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ملی پھر بھی ٹھیک ہے، گھر ہے پھر بھی ٹھیک ہے. نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ. وہ بھائی کیا کرتے ہیں؟ نماز کا. میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں، قرآن کہیں بھی نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، قرآن ہر جگہ کہتا ہے یقیمون. اقام یقیم اقامتاً، کھڑا کرنا، وہ بنیادی ستون جس پر خیمہ کھڑا ہوتا تھا، جس پر کیا ہوتا تھا؟ خیمہ کھڑا ہوتا تھا. اس لیے کہا صلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. یہ جو جملہ ہے نماز دین کا ستون ہے. عرب چونکہ وہ زمانہ اس طرح کی رہائشوں کا نہیں تھا، اکثر جگہ وہ خیمے لگاتے تھے، اور جب تک وہ درمیانہ بانس نہیں کھڑا کرتے تھے تو اس وقت تک وہ خیمہ قائم نہیں ہوتا تھا. فرمایا اسلام ایک خیمہ ہے، جب تک یہ بنیادی بانس کھڑا نہیں ہوگا تو اس وقت تک تمہارا خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا. الذین یقیمون الصلاۃ. اور بھائی اس میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ نماز جماعت سے پڑھے، مسجد میں پڑھے. وہ ایک نابینا صحابی آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، میں نابینا ہوں، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. فرمایا ٹھیک ہے گھر پڑھ لیا کرو. وہ چلے گئے، وہ بھی اتنی دور گئے تھے کہ نظر آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دوبارہ بلاؤ. ایک صحابی بھاگ کر گئے، بازو پکڑ کر لائے. اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا جی. فرمایا پھر میں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، پھر کہیں کہاں آ کے پڑھنی؟ مسجد ہی میں آ کے پڑھنی. اور بھائی اگلی ایک بات آپ سے عرض کروں، ایک ہے نماز بھاگ دوڑ کر پڑھنا، ایک ہے نماز سے پہلے آ کر وضو کرنا، سنتیں پڑھنا، نماز سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینا. ہماری صورتحال یہ، ہماری نمازیں بھاگ دوڑ میں ہوتی، بھاگے بھاگے آئے، جلدی جلدی وضو کیا، 2 رکعتیں نکل گئی، 2 رکعتیں. اب کل مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے، اور وہ صحیح کہہ رہے تھے، میرا اپنا مشاہدہ اور تجربہ ہے، صرف یہ خبر نہیں ہے، میں نے تو خود زندگی میں یہ بات بہت ساری دیکھی. وہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ مفتی صاحب یہ سارے لوگ، وہ ایک جماعت کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ نماز میں بہت، کوئی تیسری رکعت میں آتا ہے، کوئی چوتھی رکعت میں آتا ہے. میں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے، میرا بھی تجربہ یہ ہے. اور بھاگے بھاگے آئے، وضو کیا، پانی نچڑ رہا، 2 رکعتیں رہ گئے فلاں. یہ بھاگ دوڑ کی نماز ہے، یہ کاروائی ہے، یہ خانہ پوری ہے، یہ حقیقی نماز نہیں ہے. آپ ذرا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ نماز سے 7-8 منٹ پہلے آ کے سنتیں پڑھیے، نماز سے پہلے تھوڑا سا ذکر اللہ کیجئے،
اپنے آپ کو دنیا کے جھنجھڑوں سے نکالیے، پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائیے اس نماز میں، اور وہ نماز جو آپ سیدھا سیدھا وضو کر کے ایک رکعت گزر گئی ہے یا ایک باقی ہے، بھاگ کر آ کر پڑھی ہے، آپ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق محسوس کریں گے، آپ دونوں میں زمین و آسمان کا۔ اس لیے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق میں سے جو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو کس نے دیا ہے؟ بھائیوں، میں نے اس موضوع پر کئی بہت گفتگو ہو چکی ہے، ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس وقت دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو مال خرچ نہ کرتی ہو۔ بھائی ذرا یاد رکھنا اس بات کو، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو رفاہی کام نہ کرتی ہو، کچھ نہ کچھ خرچ نہ کرتی ہو، بلکہ یورپ کے لوگ ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان، آپ یوں کہہ لیجئے حقیقی مسلمان، بھائی کیا؟ حقیقی مسلمان کا جو اللہ کے نام پر خرچ ہوتا ہے وہ دیتا ہی اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس لیے قرآن ہر جگہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَا، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا۔ ایک ہے دینا، ایک کیا ہے؟ اگر سادہ دینا ہوگا نا، پھر بندہ کہے گا یہ میری عنایت ہے، میں سخی ہوں، میں سارے شہر کو دیتا ہوں، یہ بذات خود دینے والا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ نہ، ایک یہ بھائی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ شیخ سعدی نے گلستان میں ایک حکایت لکھی ہے کہ اللہ والے تھے، چور آیا، ان کی خانقاہ کا سارا مال چوری کر کے لے گیا۔ ان کی خانقاہ کا سارا مال کیا چوری کر کے لے گیا۔ تیسرے چوتھے دن ان کو پتہ چلا کہ وہ چور پکڑا گیا ہے اور بطور حد اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی کچھ دنوں کے بعد اللہ والے کو پتہ چلا کہ اس چور کا آج ہاتھ کٹنا، بھاگے اپنی خانقاہ سے۔ جب حکومت ہاتھ کاٹنے کے لیے مخصوص جگہ پر لائی، وہ بزرگ پہنچ کے وہاں شور مچا دیا۔ وہ کہنے لگے ٹھہرو 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 ٹھہرو، اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ انہوں نے کہا جی آپ کیسے اللہ کے ولی ہیں؟ اللہ کی حد ہے، قرآن کہہ رہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس کا ہاتھ کاٹو۔ کہنے لگے اس آیت کا مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اس کا ہاتھ کاٹنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ وہ بھی حیران ہو گئے، چونکہ یہ اس علاقے کے سب سے بڑے اللہ کے ولی، کہ جی کیوں جائز نہیں؟ کہنے لگے آپ لوگوں نے مسئلہ نہیں پڑھا، مال وقف سے اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹتا۔ ذاتی ملکیت سے کوئی چوری کرے نا، شریعت میں اس کا ہاتھ کٹتا ہے۔ جو مال کسی کی ملکیت نہ ہو، بھائی مسجد میں جو کچھ ہے یہ ہم میں سے کسی کی ملکیت ہے؟ میری انتظامیہ کی، آپ کی، محلے والوں کی، کسی کی ملکیت ہے؟ یہ کسی کی ملکیت نہیں، یہ کس کی ہے؟ یہ تو وقف ہے۔ فقہا نے فرمایا ہاتھ وہاں کٹے گا جہاں کسی کی ذاتی ملکیت میں چوری ہو۔ کہنے لگے اس نے مال وقف کی چوری کی ہے، ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ تو جو قاضی تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ سمجھ گئے وہ بات تو ٹھیک۔ کہنے لگے جی آپ کی خانقاہ کی، آپ کی ذاتی چوری کی، آپ کا سارا مال لے گیا۔ تو انہوں نے کہا جناب جب میں نے اپنا سارا مال غرباء کے لیے وقف کر رکھا ہے تو مال وقف تو ہو گیا، اس نے اسی میں سے چوری کی۔ میرے پاس جو کچھ ہے یہ کن کے لیے وقف ہے؟ میرے پاس جو کچھ ہے یہ غرباء کے لیے وقف ہے، اس نے وقف میں سے چوری کی ہے، غلط کیا ہے اس نے، لیکن مال وقف میں سے اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کرتا۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ کس کا؟ ایک ہے بھائی بہن سگی ماڑی ہے، کمزور ہے، اس کو اس کیفیت سے دینا کہ اللہ نے میرے جو کچھ مجھے دیا ہے اس میں اس کا حصہ رکھا ہے، میں تو قاصد اور نمائندہ ہوں، میں تو اس تک اس کا رزق پہنچا رہا ہوں۔ اس کیفیت میں، اور عام دنیا جو کچھ سخاوت کر رہی ہے اس میں میں بعض مرتبہ یہاں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کو دیتے ہوئے ان کے اوپر ایک غرور، ایک کیفیت ہوتی ہے جیسے ان کی عنایت ہے، جیسے کیا ہے
اللہ کو اس طرح کا کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اجر نہیں دیتا وہ جو بندگی کی کیفیت کے ساتھ دے. اس لیے قرآن ہر جگہ یہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب قرآن نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی مومن والے، ایمان والے، یہی سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. وہ مغفرہ، اور بخشش ہے. وہ رزق کریم، ہم صرف ان کو رزق نہیں دیں گے، رزق کریم دیں گے. رزق کریم بھائی اسے کہتے ہیں جو پسند کے مطابق ہو، کافی ہو، بغیر محنت کے ہو، اس میں آدمی کے عزت نفس کو باقی رکھا گیا ہو. یہ 4 صفات کے ساتھ جو رزق ملے اس کو رزق کریم کہتے ہیں. یعنی ہم ان لوگوں کو جنت میں جا کے وہ رزق دیں گے جو ہوگا بھی ان کی پسند کا، اس میں کسی طرح کی مشقت بھی نہیں ہوگی، اور بھائی ان کے پورے عزت و احترام کے ساتھ بھی ان کو دیا جائے گا. فرمایا وَمَغْفِرَةٌ، بخشش ملے گی، مغفرت بھی ملے گی. وَرِزْقٌ کریم، اور عزت والا رزق بھی ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی